جن جن لوگوں پر آ جایا کرتا ہے اور تمام آفتیں جن کو گھیر لیا کرتی ہیں، تو وہ لوگ اسی تالاب میں غسل کرتے ہیں۔ جن لوگوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے وہ وہاں پر جاتے ہیں اور اس پانی کو لگانے سے ان کی آنکھوں میں بینائی بڑھ جاتی ہے۔ کچھ بانجھ عورتوں کو وہاں اولاد نصیب ہوئی ہے، آپ کا جب پل شریف ہوتا ہے تو اس دن اس تالاب کا، اس دریا کا پانی سفید ہو جاتا ہے، یعنی دودھ سا ہو جاتا ہے۔ اس دریا کا پانی جس نے بھی عقیدت سے پیا ہے تو ہر لا علاج مرض سے اس کو چھٹکارا مل گیا ہے۔ جب آپ کی شہرت یہ دور دور ہوئی تو اس کے بعد آگے کیا ہوا سماعت فرمائیے گا۔ شہرت ہوئی جب آپ کی قرب و جوار میں، کثرت سے لوگ آنے لگے اس دیار میں، آباد ہوئے لوگ وہاں آگے دور سے، وابستہ ہوا سارا علاقہ حضور سے، جنگل ہوا آباد کرامت سے آپ کی، پر نور ہوئے قلب عقیدت سے آپ کی، لاکھوں مسلمہ ہو گئے رستے جناب پر، مومن ہوئے جن کافروں پہ پڑ گئی نظر، بستی مکن پور ہو گئی گلشن بہار سے، سب فیضیاب ہوتے تھے شاہ مدار سے، میں خانہ معرفت کا وہاں جاری ہو گیا، اسلام دین جاگ گیا کفر سو گیا، قنوج سے کچھ لوگ آئے حال پریشان، بولے حضور ہم پہ وبا آئی ناگہاں، بیماری آ کے پھیل گئی سارے شہر میں، ہر روز لوگ مرتے ہیں بستی ہے قہر میں، حضرت امان دیجئے بستی کو بلا سے، حضرت نے ایک مرید کو بھیجا کہ جائیے، قاضی شہاب الدین گئے شہر کے قریب، پڑھ پڑھ کے پھونکا اور کہا خیر کر مجیب، ایک شعلہ آیا شہر سے کرنے کوئی خلل، فوراً شہاب الدین نے اس کو لیا نگل، ایک آندھی آئی شہر سے بیماری لے گئی، 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 یہ شان کرامت ہے مرید مدار کی، یہ شان کرامت ہے مرید مدار کی، یہ شان کرامت ہے مرید مدار کی۔ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور اس وقت قنوج میں وبا پھیلی ہوئی ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے روز لوگ مر جاتے ہیں، آپ نے اپنے ایک مرید قاضی شہاب الدین کو قنوج بھیجا، جنہوں نے وہاں جا کر پڑھ پڑھ کے جب پھونکا اور پروردگار عالم سے دعا کی تو شہر سے ایک شعلہ سا نکلتا ہے جس کو آپ نے فوراً نگل لیا۔ اس کے بعد ایک آندھی آئی جو شہر سے ساری بیماریوں کو اڑا کر لے گئی۔ آپ کے مرید کی یہ کرامت ہے تو پھر شاہ مدار کا تو کیا کہنا۔ اسی طریقے سے بہت بے شمار کراماتیں ہیں، کہاں تک لکھی جا سکیں۔ یہ مختصر کراماتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، لیکن آئیے اب ان کے وصال کا یہ واقعہ سنتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔
آپ نے، لاؤ گھڑے خرید کے بازار سے نئے، ان کو ندی سے بھر کے رکھو حجرے میں میرے، لمحے قریب آ گئے میرے وصال کے، یہ سن کے ہوئے لوگ سبھی غم سے اشکبار، تو آپ نے فرمایا بھلا کیوں ہو بے قرار، بس ظاہری صورت میں نظر آئے گی دوری، اس مرحلے سے سب کو گزرنا ہے ضروری، میں آؤں گا جب مجھ کو تصور میں لاؤ گے، جب یاد کرو گے مجھے نزدیک پاؤ گے، پوچھا یہ غسل کون دے گا آپ کے لیے، فرمایا اہتمام غسل ہوگا غیب سے، پوچھا نماز کون پڑھائے گا آپ کی، فرمایا سن لو بات ہے یہ بھی لکھی ہوئی۔ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کے غسل وغیرہ کا انتظام کیسے ہوگا اور کون آپ کو غسل دے گا، تو حضرت شاہ مدار صاحب فرماتے ہیں کہ غیب سے ہمارے غسل وغیرہ کا انتظام ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے مریدین پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کی جنازے کی نماز کون پڑھائے گا، تو آپ نے کیا فرمایا، یہ جو بات لکھی ہوئی ہے وہی میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں چل کر حسام الدین یہاں جلد آئیں گے، میری وہی نماز جنازہ پڑھائیں گے، قدرت نے یہ تو کر دیا ہے سارا التزام، قدرت نے یہ تو کر دیا ہے سارا التزام، قدرت نے یہ تو کر دیا ہے سارا التزام، قدرت نے یہ تو کر دیا ہے سارا انتظام، تم اور سارے فرض ادا کیجیے تمام، تم اور سارے فرض ادا کیجیے تمام، تم اور سارے فرض ادا کیجیے تمام۔ حسام الدین پڑھائیں گے، وہ یہاں جلد آ جائیں گے چل کر، ویسے تو سارا انتظام ہو چکا ہے اور جتنے فرض ہیں وہ آپ لوگ ادا کرنا، لیکن جنازے کی نماز حسام الدین پڑھائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے مریدوں نے وہ گھڑے لا کر آپ کے حجرے میں رکھ دیے اور پھر شاہ مدار اپنے حجرے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ لیجئے میں اس سوانح حیات حضرت بدیع الدین شاہ مدار کا آخری بند آپ حضرات کو سنا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ پھر چند گھڑے لا کے مریدوں نے بھر لیے، حجرے میں شاہ مدار کے ایک سمت رکھ دیے، تقویٰ پرہیزگاری کا احساس دلایا، جو راز ولایت کا پتہ نہ تھا بتایا، حجرے میں گئے آپ تو کچھ حال اور تھا، سب سے خدا حافظ کہا در بند کر لیا، ذکر خدا میں ہو گئے مشغول رات تھی، آواز ان کے پڑھنے کی سنتے رہے سبھی، جب وقت تہجد کا ہوا چھائی خاموشی، یعنی کہ روح آپ کی پرواز کر گئی، آدھی رات کے وقت تک سب مریدوں کو حجرے سے آپ کے پڑھنے کی آواز آتی رہی، لیکن
جب تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا تو اچانک آپ کی آواز آنا بند ہو گئی، یعنی آپ کی روح اس عالم فانی سے پروردگار عالم کے پاس چلی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب وقت سحر ہوتا ہے اور لوگ آپ کا حجرہ کھول کر دیکھتے ہیں، حسام الدین بھی جونپور سے آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد کس طرح سے آپ کے غسل و کفن اور جنازے کا نماز کا انتظام ہوتا ہے، سماعت کیجیے گا۔ وقت سحر ہوا تو سبھی بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا حسام الدین جونپور سے آ گئے، دروازہ کھولا حجرے کا تو دیکھتے ہیں کیا، غسل و کفن کے بعد ہے تیار جنازہ، بولے حسام الدین بشارت مجھے ہوئی، میرا وصال ہو گیا تم آؤ جلدی ہی، پڑھ کر حسام الدین نے میت کی پھر نماز، حجرے میں دفن کر دیا آسد ادب نیاز، 2 لاکھ آدمی تھے جنازے میں آپ کے، انسا جمعے کا جھالے برستے تھے غیب سے، اے شوق شامدار ولی باصفات ہے، 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 جاری ہے فیض ان کا وہ اب بھی حیات ہے، جاری ہے فیض ان کا وہ اب بھی حیات ہے، جاری ہے فیض ان کا وہ اب بھی حیات ہے، اے شوق شامدار ولی باصفات 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 ہے، جاری ہے فیض ان کا